دنیا کے جتنے بھی ورلڈ کلاس آرٹسٹ، پلیئرز، لیڈرز، آتھرز اور کریٹیو پرسن ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے جسے دنیا کے الگ الگ ریلیجنز الگ الگ نام سے جانتے ہیں، مگر ان کا مطلب ایک ہی ہے، جسے رائن ہالیڈے سٹلنس کہتے ہیں۔ سٹلنس کا مطلب خراب سے خراب اور اچھی سے اچھی سچویشن میں اپنے مائنڈ کو سٹل رکھنے کی آرٹ۔ سٹلنس کی ہم سب کو ضرورت ہے، مگر جو لوگ کچھ الگ کرنا چاہتے ہوں اور ریمارکیبل ورک پروڈیوس کرنا چاہتے ہوں اور جنہیں لائف ڈیفالٹ موڈ پر نہیں بلکہ خود ڈیزائن کر کے جینی ہو، ان کے لیے سٹلنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک آرٹ ہے جسے آپ سیکھ کر اپنے فیلڈ میں اور اپنی لائف میں منی، فیم، ہیپینس، ریلیشن شپ اور بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کو ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنے سے ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس مل سکتے ہیں، چاہے آپ پلمبر ہیں یا پریزیڈنٹ۔ سٹلنس بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں رائن ہالیڈے کی بک سٹلنس از دا کی، این اینشینٹ اسٹریٹجی فار ماڈرن لائف۔ رائن ہالیڈے کی پہلی بکس مختلف ٹاپکس، اسٹوئسزم وغیرہ پر لکھی گئی تھی، مگر اس بک میں انہوں نے دنیا کے مختلف ریلیجنز کو اسٹڈی کیا، جن میں انہیں ایک چیز کامن ملی جو تھی انر پیس۔ سب ریلیجنز نے سٹلنس کو ہی ہیپی اور میننگ فل لائف کی پایا۔ اسی سے انسپائر ہو کر رائن ہالیڈے نے دا سٹلنس از دا کی لکھی۔ رائن کہتے ہیں کہ ہم نوئزی ورلڈ میں جی رہے ہیں، جس میں ہر چیز ہر وقت بس ہمارا اٹینشن چاہتی ہے۔ میسیجز، نوٹیفیکیشنز اور نیوز سے ہم ذرا بھی دور نہیں ہیں، ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے، اور ہر وقت آرگیومنٹس اور اپڈیٹس ہمارے آس پاس ہی گھومتی رہتی ہیں۔ ہسٹری کہتی ہے کہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اپنے اندر پیس بنائے رکھنا اور ایموشنز کو کنٹرول کرنا ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، مگر ماسٹرز کا ماننا ہے کہ ڈیڈیکیشنز اور انسٹرکشنز کے ذریعے بھی ہم آہستہ آہستہ سٹلنس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے علاوہ بھی کئی ڈے ٹو ڈے ایکسرسائزز ہیں جس سے ہم سٹلنس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم ایسے 3 پرنسپلز دیکھیں گے جس سے ہم تھوڑے بہت سٹلنس کے نزدیک پہنچ ہی جائیں گے۔ نمبر 1 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، مینج یور انپٹس۔ 1990s میں سائنٹسٹ نے CNN افیکٹ کو جانا۔ سائنٹسٹ نے جانا کہ 24/7 بریتھ لیس میڈیا کوریج اور انفارمیشن کا فلو ہی ہمیں ری ایکٹیو ہونے کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو انسپائر نہیں کرتا۔ آج ہمارے پاس حد سے زیادہ انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ اویلیبل ہے، جتنی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ ہمارا برین ہر وقت کچھ پیٹرنز میں بلڈ ہونے کی وجہ سے نوویلٹی اور انٹرٹینمنٹ میں جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جتنا ہم انفارمیشن کنزیوم کریں گے اتنا ہی ہمارے سروائیول کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے ہم اپنا پریشیس ٹائم میڈیا کے ڈراماز اور ڈسٹریکشنز جیسا کہ نیوز، سوشل میڈیا، ویب سیریز، ٹی وی اور دوسری آرگومنٹس کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ امریکن اکنامسٹ اور کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ہربرٹ سائمن کہتے ہیں، "A wealth of information creates poverty of attention"۔ لوگ یوٹیوب پر ورلڈ وائڈ انفارمیشن دیکھنے کے بعد بھی اچھا محسوس نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے مائنڈ کو سٹل کر کے کسی ایک کام کو کرنے کے لیے ٹرین ہی نہیں کیا۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ٹم فیرس نے ایک سلیوشن فائنڈ کیا جسے وہ لو انفارمیشن ڈائٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارا ڈیلی میڈیا کنزپشن کافی بڑھ گیا ہے، جس سے ان ہیلدی چیزیں جیسے کامن نیوز، دوسروں کے پرسنل لائف کی باتیں بنائی جاتی ہیں، جو تھوڑا گہرا سوچنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس انفارمیشن کو حاصل کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ لوگ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے جم جانے لگے ہیں، گرین ٹی پینے لگے ہیں اور ڈائٹ پر بھی دھیان دینے لگے ہیں، یعنی ان کی باڈی کے اندر کیا جائے گا اس پر ان کا پورا کنٹرول ہے، لیکن ان کے مائنڈ کے اندر کیا جائے گا اس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے ٹائم میں جی رہے ہیں جس میں نیوکلیر ویپن سے زیادہ خطرہ ہمیں سکرین سے ہے، کیونکہ اسی سے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے اور اچھا محسوس کروایا جاتا ہے، اور بہت ہی آسانی سے کسی کے خلاف بھڑکایا بھی جا سکتا ہے۔ ہم اوور ایسٹیمیٹڈ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک ریڈ کلر کا نوٹیفیکیشن ہمارے کئی گھنٹے ضائع کرنے کا ریزن بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی امپلسز کو اگنور کرنا سیکھ لیں تو مینٹل ٹفنس اور سٹیبل مائنڈ کو پا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم ہیلدی فروٹس ہی کھاتے ہیں اور خراب فروٹس کو کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، اسی رول کو انفارمیشن کنزپشن میں اپلائی کریں۔ آرٹیکلز، نیوز پیپرز، بلاگز اور ایڈز کو دیکھنے سے پہلے تھوڑا سوچ کر ایکشن لیں، جس سے آپ کا مائنڈ تھوڑے دنوں میں کافی سوچنے والا بن جائے گا۔ یہ ایک سیکرٹ ہے کہ سکسیسفل لوگوں کا جتنا کنٹرول ان کے کھانے پینے پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کنٹرول ان کے مائنڈ میں جانے والی آئٹمز یا انفارمیشن پر ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ویسے کھانے سے جس طرح صحت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح ایسے ویسے انفارمیشن کنزپشن سے آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ
ہو جاتا ہے جو آگے جا کر ڈپریشن اور انیگزائٹی کا ریزن بن جاتا ہے۔ سکسیسفل لوگوں کا ٹائم ہی سب سے زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے۔ کوئی بھی جب چاہے انہیں آ کر ڈسٹرب کرے تو وہ کبھی بھی گریٹ ورک پروڈیوس نہیں کر پائیں گے۔ ان کے اسسٹنٹ ان کے کامن پرابلمز کو مینج کرتے ہیں، کیونکہ سکسیسفل لوگوں کا ٹائم اور اٹینشن پروٹیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک اچھی کہاوت ہے کہ گاربیج ان اینڈ گاربیج آؤٹ، مطلب کہ اگر آپ کچھ ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ پٹ پانا چاہتے ہو تو آپ کو ان پٹ کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ جتنا اچھا را مٹیریل ہوگا اتنی ہی اچھی پروڈکٹ تیار ہوگی۔ نمبر 2، گیٹ ریڈ آف یور اسٹف۔ مینٹل اور اسپرچل کلیئرٹی آپ تب اچیو کر سکتے ہو جب آپ کی فزیکل چیزوں کو آپ کے اٹینشن کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی بیسٹ کار وہ نہیں ہے جسے لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، بلکہ بیسٹ کار وہ ہے جس کا آپ کو کم سے کم خیال رکھنا پڑے۔ بیسٹ کپڑے وہ نہیں ہیں جو ایکسپینسو اور برانڈ کے ہوں، بلکہ بیسٹ وہ ہیں جو آپ کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوں۔ جان بوائڈ پریزیڈنٹ اور جنرلز کے ایڈوائزر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر انسان اپنی نیڈز کو کم کر دے تو وہ سچ میں آزاد ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ہی ان سے کوئی کچھ چھین سکتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی دکھی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے کمفرٹ کے لیے ایکسپینسو چیزیں خریدتے ہیں اور بعد میں انہی چیزوں کا خیال رکھنا ان کا ہیڈک بن جاتا ہے کہ کہیں اس پر سکریچ نہ آ جائے، کوئی اسے توڑ نہ دے ایٹسٹرا۔ اپنے پیسوں سے کوئی چیز نہ خریدیں۔ اپنے پیسوں سے کوئی ایسی چیز نہ خریدیں جس کو اچھا رکھنے کے لیے آپ کو اسے پروٹیکٹ کرنا پڑے۔ جو چیزیں آپ کے پاس سالوں سے پڑی ہیں اور وہ آپ کے کام کی نہ ہوں تو انہیں بیچ دیں یا پھر ڈونیٹ کر دیں۔ اپنے سراؤنڈنگ پر کمپلیٹ کنٹرول کے بغیر ہم سٹلنس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ یعنی جتنی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اتنا ٹائم ان کو سوچنے اور مینج کرنے میں چاہیے۔ چائنیز فلاسفر زونزی کہتے ہیں کہ سمجھدار انسان چیزوں کو غلام بناتا ہے، لیکن احمق انسان خود ہی چیزوں کا غلام بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ اے روٹین۔ کچھ لوگوں کے لیے صبح اٹھتے ہی اینڈلیس کوسچنریز سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے، اور کئی سارے ایسے کوسچنز خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی لیے روٹین ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی باڈی ایکٹیویٹی اس سے فیملیئر ہوگی تب آپ کا دماغ ریلیکس ہو سکتا ہے اور وہ مونوٹومی آپ کی مسل میموری بن جاتی ہے۔ اگزامپل دیکھیں تو کئی بار سوچ میں ڈوبے ہم بائک لے کر کالج سے گھر پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب بریک لگائی اور کب گیئرز چینج کیے، کیونکہ وہ بریک اور گیئر تبدیل کرنے کا پروسیس پاسٹ میں ہوئی ریپیٹیشن سے ہماری مسلز میموری بن گئی ہوتی ہے۔ یعنی ہماری باڈی کی مسل میموری ایکٹیویٹی سے فیملیئر ہونے کی وجہ سے ہمارا برین گہری سوچ میں جا کر اپنا کام کرتا ہے۔ دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کے پاس ایک سٹرونگ روٹین موجود ہے۔ سٹلنس کو اچیو کرنے کے پاتھ الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر آؤٹ کم اسٹرینتھ، ہیپینس، مینٹل ٹفنس، کنٹرول اوور ایموشنز اور انر پیس سیم ہے۔ اس مصروف 21 سینچری میں سٹلنس آپ کی یونیک سکل بن سکتی ہے، جس سے آپ ہائی پریشر سچویشن میں بھی ایک الفا میل کی طرح کلیئرلی سوچ کر بہت ہی ایزیلی سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس بک سے سیکھی اہم بات یہ کہ نیکسٹ سپر پاور انہی کے پاس ہوگا جن کا ان کے برین میں جانے والی انفارمیشن پر پورا کنٹرول ہوگا۔ انفارمیشن سے پرسیپشن اور پرسیپشن سے ہیومن بیہیویئر جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ سب پرنسپلز سٹلنس از دا کی بک میں درج ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پرنسپلز ہیں جو کہ کافی مفید ہیں جو کہ اس بک میں درج ہیں۔